لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها
أمركم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم قابل احترام بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پیارے نونہال بچوں، سب سے پہلے تعریف حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنے تنہا اکیلے پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جس کے اختیار میں موت اور زندگی ہے، جو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام کے تمام نبیوں پر، اور خصوصاً سلسلہ نبوت کی سب سے آخری کڑی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ اس تناظر میں نے قرآن مقدس سے ایک بڑی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور صحیح بخاری کتاب الایمان کہ حدیث نمبر 14 اور 15 آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس تناظر میں آج کے میرے خطبے کا موضوع ہے محبت رسول۔ آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بے عینی ہی یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے محبت نہ رکھتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت کیا اسے کہتے ہیں کہ ہم کسی سے
زبان سے محبت کا اظہار ہم نے کر دیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری دلی محبت نہیں ہے، محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اگر ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، ورنہ اس زمانے میں، اس دور میں محبت کے دم بھرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اس دنیا کا تقریباً ہر فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العالمین سے محبت کا دم بھرتا ہے کہ ہم اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ دعویٰ محبت کا کر لینا اپنی زبانی، کیا اس کے تقاضوں کو پورا کر لے رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت کے تقاضے ہیں، مثلاً آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا بھرپور ہر اعتبار سے خیال رکھتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے باتوں کا خیال، ان کے زندگی کے ہر حالات کا خیال آپ بھرپور طریقے سے رکھتے ہیں۔ اگر اس طرح سے آپ ان کے ساتھ اپنا سلوک اور اپنا بیہیویئر رکھتے ہیں تو یہ سچی محبت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور اگر اس کے ساتھ کوئی مجبوری، کوئی پریشانی درپیش آ جائے اور اس کی مجبوری اور پریشانی میں آپ کام نہ آئیں تو اس زبانی محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن اگر ان کی باتوں کا اور ان کے کہے ہوئے الفاظ کا یا ان کے فرمان کا یا ان کے ڈیمانڈ کا آپ خیال نہیں کرتے، سن کر انسنی کر دیتے ہیں، تو یہ محبت نہیں کہا جا سکتا۔ محبت کا مطلب ہے کہ جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے بعینہ۔ یہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ آتی ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ایک لا، ہمارے لیے جو ایک اصول اور ضابطہ بھیجا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر اس سے ہٹ کر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو یہ محبت صرف زبانی محبت ہے، اور اگر حقیقی محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہماری ہے اور اس کے تقاضے کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے اس قرآن مقدس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ سچی محبت کی پہچان ہے۔ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، لیکن اگر یہ محبت صرف زبانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ، جو زندگی گزارنے کا جو ہمیں اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، بتایا ہے، ان اسوہ اور نمونوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں اتارتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ہم مصداق نہیں بنتے ہیں، تو یہ زبانی
لائی ہوئی شریعت سے محبت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین سے سچی محبت نہیں ہے. نبی کے ایک ایک فرمان سے محبت نہیں ہے. نبی کی ایک ایک سنت سے محبت نہیں ہے. نبی کی حیات طیبہ سے محبت نہیں ہے. نبی کی ازواج مطہرات اور نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ہماری سچی محبت نہیں ہے. تو ان زبانی محبت سے اور ان زبانی محبت کے دعووں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اگر آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت نہیں ہے، آپ کی سنت سے محبت نہیں ہے، تو یہ زبانی محبت سے یہ کام آنے والے نہیں ہے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. آئیے میں سب سے پہلے آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے ایک روایت کی طرف آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. اور جو حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے، بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے، ان کے لیے سفارش کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت حشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا اور اس کے معاملات، اس کے زندگی کے حالات اور اس کے زندگی کے معاملات کی پیش رفت اور اس سے باز پوش ہوگی. اس سے سوال و جواب کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزاری. آج ہم اس دنیا میں جو جی میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے کر لیتے ہیں. جو شخص ہمیں جو بتلا دیتا ہے بغیر تحقیق کے ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی زندگی میں مسائل درپیش آئیں اس کی ہم پہلے تحقیق کریں، اس کے بعد پھر اس پر عمل کریں. سنی سنائی باتوں پر ہم فوراً عمل پیرا نہ ہو. آج گمراہی کی اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے کچھ بیانات سن لیے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں عملی جامہ ہم نے پہنانا شروع کر دیا. ٹھیک یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے میں نے یہ مثال، یہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھا ہے. بروز قیامت اس شخص کو لایا جائے گا، اس کے معاملات کو پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا. وہ اپنی زندگی کے ایک ایک اعمال کو یاد کرے گا، ایک ایک نیکی کو یاد کرے گا، ایک ایک گناہ کو یاد کرے گا. میں نے کون کون سی خطائیں کی ہیں، کون کون سے گناہ ہم نے کیے ہیں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرے گا. پوچھا جائے گا تیرا کیا معاملہ ہے. وہ شخص کہے گا پروردگار آج جو بھی ہے دنیا کے اندر دن کے اجالے میں کیا، رات کے اندھیرے میں کیا، ہر چیز آئینے کی طرح صاف ہے. اے اللہ نیکی تو کچھ نظر نہیں آ رہی. جو جو گناہ کے کام ہم نے کیے ہیں نگاہوں کے سامنے وہی گناہ نظر آ رہے ہیں. وہ گناہگار، وہ شخص اپنے غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہوگا، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے گا کہ میں نے بہت ساری گناہ ہے، بہت ساری خطائیں ہم نے کی.
پھر اس شخص کے اس احساس پر، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین فرمائے گا اے فرشتوں، اس کے اس بطاقے کو، اس کے ایک نیکی کو جس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، جسے چھپا کے اس نیکی کو اس نے کیا ہے، اسے لایا جائے۔ چنانچہ اس نیکی کو، اس بطاقے کو، ایک کارڈ کو لایا جائے گا اور اس کے جتنے گناہوں کے، ان تمام کے تمام گناہوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر ڈال دیا جائے گا اور اس کی ایک نیکی کو اس کے دوسرے پلڑے پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اس کی وہ نیکی جس کو اس نے چھپا کر، اس نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی ہوگی، ریا و نمود کے ساتھ اس نیکی کو نہیں کیا ہوگا، وہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عوض میں اس کا حساب و کتاب فرما دے گا اور کہے گا تیرے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والا شخص، اللہ رب العالمین پر سچی اور حقیقی محبت کرنے والا، یقین رکھنے والا وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرنے والا۔ ٹھیک اسی طریقے سے بروز قیامت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے خاطر سجدے میں چلے جائیں گے اور اپنی امتیوں کا سوال رکھیں گے، اللہم ربی امتی، اے میرے پروردگار میرے امتیوں کو بخش دے، میرے امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور بروز قیامت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہوگی، زبانی محبت نہیں، زبانی محبت کے دم بھرنے والے لوگ نہیں، ایسے لوگ جو زبانی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور دم بھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت دھتکار کر بھگا دیں گے۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اسے میرے نظروں سے، میرے نگاہوں سے دور کر دو، اس لیے کہ انہوں نے میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، دین کی اصل شکل کو اس نے بگاڑ دی تھی، لہٰذا اسے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، عشق کے دم بھرنے والے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، یہ عشق کا لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ عشق نبی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ لفظ جب آپ اپنی والدہ کے لیے نہیں استعمال کرنا پسند کرتے، اپنی بہن کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، آپ یہ ہرگز کہنا پسند نہیں کریں گے کہ مجھے میری ماں سے عشق ہے، مجھے میری بہن سے عشق ہے۔ جس کو آپ اپنی ماں اور بہن کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نبی کے الفاظ کہنا کیسے پسند کر لیتے ہیں۔ زندہ ضمیر انسان، زندہ دل انسان اگر اس کے دل میں ذرہ برابر نبی سے سچی عقیدت و محبت ہے تو عشق جیسے لفظ کا استعمال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کر سکتا۔ اور یہی نہیں بلکہ چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عشق نبی کے دم بھرنے والے لوگ سڑکوں پر نظر آئیں گے اور نبی سے محبت کا اظہار کے دم بھریں گے۔ میں ایسے نوجوانوں سے اور ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس محبت کے آپ دم بھرتے ہیں اور آپ یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کرتے ہیں، اس لیے جشن عید میلاد کے نام پر، آپ کی تاریخ پیدائش کے نام پر جھنڈے لے کر ہم بول رہے ہیں
وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کی پیدائش تاریخ نگاروں نے، مورخین نے 9 ربیع الاول کو ثابت کیا ہے، جو زیادہ اوتھینٹک اور زیادہ مستند ہے، اور تاریخ نگاروں کا زیادہ تر اسی پر اتفاق اور رائے ہے۔ اور جو لوگ نبی سے محبت کے دم بھرتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کو، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جشن عید میلاد النبی کے نام سے جلوس نکالتے ہیں۔ میں ان سے ایک پیغام بڑی ادب اور بڑے عزت کے ساتھ انہیں ایک پیغام اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کی تحقیق اور اس کا جائزہ تاریخ کے تناظر میں لیا، یا یوں ہی سن کے آپ اس کام کو کرتے چلے جا رہے ہیں؟ میں تاریخ کے حوالوں سے اور تاریخ کے صفحات سے میں آپ کو آج باور کرانا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور لوگوں نے الگ الگ طریقے سے دن مقرر کیے ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق اور رائے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور جو لوگ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی میں آپ نے پوری زندگی صحابہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابہ کو یہ کہا، اے میرے ساتھیوں، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، مجھ سے دل و جان سے زیادہ محبت کرنے والوں، میری تاریخ پیدائش اتنی تاریخ کو ہے، چلو میرے نام پر جشن میلاد مناؤ؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو، کسی صحابی رسول کو جشن میلاد منانے کا کبھی آپ نے حکم دیا؟ کسی کو کہا؟ تاریخ کی کسی بھی ایک صفحے سے آپ یہ لفظ ثابت کر دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں انہیں لوگ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو جشن میلاد نہ منائے وہ ابلیس اور ابلیس کی ذریت، استغفر اللہ ثم استغفر، نعوذ باللہ۔ غور کرنے کی بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس اور اس کی ذریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد کی خوشی نہیں منا رہی ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پر رہنے والے سارے کے سارے نعوذ باللہ اس زمرے میں آپ نے کھڑا کر دیا، وہ ابلیس ہے اور ابلیس کی ذریت ہے۔ اور آئیے میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ کن کن لوگوں کو ان لوگوں نے ابلیس کے زمرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی زندگی 6 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زندگی گزارے، ان کے گود میں پرورش پائے، لیکن ان کی والدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کی تاریخ پیدائش کو یاد کر کے، اپنے لخت جگر کو یاد کر کے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ آپ نے اللہ کے رسول کی والدہ کو بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی ابلیس کے زمرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ دادا عبد المطلب کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 8 سال کی مدت آئے، 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی گود میں پرورش پائے، آپ کی یہاں پرورش آپ کی ہوئی، لیکن دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو یاد کر کے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ آپ نے دادا کو کس زمرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ چچا ابو طالب کی زندگی میں 10 سال، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 55 سال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 85 سال،
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ سب نبی کے چچا ہیں جو ایمان لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے نبی کے چچا کو بھی نہیں بخشا اور انہیں بھی آپ نے ابلیس کے زمرے اور فہرست میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نبی کے ولادت کے دن 25 سال آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو یاد کر کے جشن عید میلاد النبی نہیں بنایا، آپ نے حضرت خدیجہ امہات المومنین کو بھی نہیں بخشا، انہیں بھی ابلیس کے فہرست میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 59 سال، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 42 سال، حضرت زینب بنت جہش کی زندگی میں 17 سال اور حضرت سودا کی زندگی میں 51 سال کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن آئے، لیکن امہات المومنین نے نبی کی تاریخ پیدائش کو یاد کر کے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ آپ نے کہا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے امہات المومنین کو ابلیس کے زمرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، 4 بیٹیاں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 30 سال، رقیہ کی زندگی میں 22 سال، ام کلثوم کی زندگی میں 25 سال، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 23 سال کی مدت آئے۔ ان چاروں بیٹیوں نے اپنے والد محترم کی تاریخ پیدائش کو یاد کر کے جشن میلاد نہیں منایا۔ آپ نے نبی کی بیٹیوں کو بھی نہیں بخشا، انہیں بھی ابلیس کے فہرست میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 56 سال، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 57 سال کی مدت آئے۔ آپ نے نواسۂ رسول کو بھی نہیں بخشا، انہیں بھی ابلیس کے فہرست میں، ابلیس کے خاندان اور ذریت میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ آئیے اور تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر کی زندگی میں 25 سال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 29 سال، عثمان غنی کی زندگی میں 36 سال اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 53 سال کے مدت آئے، لیکن نبی کی تاریخ پیدائش کو یاد کر کے جشن میلاد نہیں منایا۔ آپ نے ان چاروں خلیفوں کو، خلفائے راشدین کو ابلیس کے فہرست میں، ابلیس کے زمرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 70 سال، امام مالک کی زندگی میں 86 سال، امام شافعی کی زندگی میں 54 سال، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 77 سال کے مدت نبی کے پیدائش کے دن آئے، اتنی مرتبہ آئے، لیکن ان چاروں اماموں نے جشن میلاد نہیں منایا۔ آپ نے ان چاروں اماموں کو لے جا کر ابلیس کے فہرست میں کھڑا کر دیا۔ امام بخاری کی زندگی میں 62 سال، امام مسلم کی زندگی میں 55 سال، امام ابو داؤد کی زندگی میں 73 سال، امام ترمذی کی زندگی میں 79 سال، امام نسائی کی زندگی میں 88 سال، ابن ماجہ کی زندگی میں 64 سال، ابن ابی شیبہ کی زندگی میں 85 سال اور امام دارمی کی زندگی میں 74 سال، یعنی 74 مرتبہ۔ اتنے مرتبہ نبی کے پیدائش کے دن آئے، لیکن ان اماموں نے نبی کی تاریخ پیدائش کو یاد کر کے جشن میلاد نہیں منایا۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ میں بتا دوں، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی زندگی میں 65 سال، علی حجویری کی زندگی میں 62 سال، بابا فرید شکر گنج کی زندگی میں 70 سال، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 53 سال، قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی میں 55 سال، یعنی اتنی مرتبہ نبی کے پیدائش کے دن آئے، لیکن ان لوگوں نے جشن میلاد نہیں منایا۔
نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ نے انہیں ابلیس اور اس کی ذریت میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں؟ نبی کی سیرت کو پڑھیے، نبی سے سچی عقیدت و محبت رکھیے۔ اگر آپ کی سچی محبت ہوگی تو آپ کے ایمان کے تقاضے کو آپ پورا کر پائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والد والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اگر آپ کی سچی محبت آپ کی بیوی سے زیادہ، آپ کی اولاد سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر آپ کی سچی محبت ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اگر ایسی محبت نہیں ہے تو آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جس طریقے سے صحابہ نے محبت کیا، جس طرح سے تابعین نے محبت کیا، صحابہ نے نبی کی محبت میں اپنی زندگی کی تمام تر سرمایوں کو قربان کر دیا، لٹا دیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی صحابہ کی طرح طرز عمل پر، سلف صالحین کے طرز عمل پر نبی سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی اللہ ہم سبھی لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔